حلال و حرام، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے تو برکت سے خالی ہوگا۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حرام کے خوف سے 9 حصے حلال ترک کر دیتے ہیں۔ شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے۔ جب حلال و حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہو۔ سمجھدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔ حرام مال کھانے سے چلنے والے جسم کا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے۔ حرام کے لقمہ سے پرہیز کرنا ہی نجات کا باعث ہے۔ حقیقی زہد رزق حلال حاصل کرنے میں ہے۔ حلال کی کمائی کے ذریعے محتاجی سے بچو۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اے انسان، حلال کی کمائی کے ذریعے فقر سے بچ، کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے اس پر 3 آفتیں آتی ہیں: دین میں ضعیف، عقل میں کمی اور مروت کی معدومی۔ جو مقدر میں ہے وہی ملتا ہے، اس لیے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حلال کمائی ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔